डोमेन नंबर 8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी के अंदर आज हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरीज़ आती हैं। जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो दे आर कलेक्शन ऑफ द सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड दैट आर यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। Libraries may be purchased from commercial organization or obtained or open source and can be developed in house. تو آپ بہت ساری لائبریریز اپنی اکٹھی کر کے رکھ لیتے ہیں. اس کے اندر آپ کی بہت ساری ہیلپ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو کافی جگہ پہ بہت سارا کوڈ نہیں لکھنا پڑتا. اب اس کے اندر ونربلٹیز اس قسم کی آتی ہیں کہ اگر جو کوڈ لکھا گیا ہے وہ اگر اپڈیٹڈ نہیں تھا اور اس کے اندر کسی قسم کی ونربلٹیز فائنڈ آؤٹ ہوئی ہیں لیٹر، تو وہ آپ کی آرگنائزیشن کو یا آپ کی پوری اپلیکیشن کو کمپرومائز کر سکتی ہے. آف کورس اس سے آپ کا کام تیز ہو جاتا ہے، آپ کو بہت سارا کوڈ لکھنا نہیں پڑتا، اور جو ایک بیسک چیزیں جیسے اوتھینٹیکیشن ہے، لاگ ان ہے اور سائن اپ فارمز ہیں، اس طرح کی چیزیں آپ کو لائبریریز کے اندر مل جاتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ. اب انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے از اے سافٹ ویئر ایپلیکیشن دیٹ پرووائڈس کمپریہنسو فیسلٹیز ٹو کمپیوٹر پروگرامرز فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. An IDE normally consists of at least a source code editor, build automation tools and debugger. جیسے کہ آپ نے مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو دیکھا ہوگا، اس کے اندر بہت سارے ٹولز اور چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں جس کے تھرو آپ ایزیلی پروگرام کر سکتے ہیں. اسی طرح ویرا کوڈ ایک اور ایپلیکیشن ہے، IDE ہے، جس کے اندر سورس کوڈ کو جب وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ڈیولپر، تو اسے ساتھ ساتھ وہ اس کے ڈیفیکٹس وغیرہ کو بھی بتاتا رہتا ہے کہ یہ ویک پروگرامنگ پریکٹسز ہیں، آپ کو اس چیز کو یوز نہیں کرنا ہے تاکہ آپ کی اپلیکیشن سیکیور رہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رن ٹائم. اب رن ٹائم کے اندر جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ان پٹ ونربلٹیز ہیں، موبائل کوڈ ہے، کوڈ آبفسکیشن ہے، اینڈ سمبل ٹیبل اینڈ انٹرسٹڈ اینڈ پوائنٹس ہیں. اب ان پٹ ونربلٹیز کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کوڈ جو کہ آپ کی اپلیکیشن یا آپ کے کسی بھی فارم کے تھرو پاس کیا جائے جس سے آپ کا ڈیٹا بیس کا اسکیما ہائی جیک ہو جائے یا اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل سامنے آ جائیں، ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی پروگرامنگ میں کوئی یہ ویک پریکٹسز نہیں ہو رہی ہوں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم ویف یوز کرتے ہیں یوزولی اس کے لیے، جو کہ ویب اپلیکیشن فائر وال ہے، جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے کسی قسم کی ویب اپلیکیشن اٹیکس کو. لیکن اگر آپ کی اپلیکیشن اٹ سیلف فلاڈ ہے اٹ سیلف، تو آپ کا ڈیٹا بیس اور بہت ساری ڈیٹیلز وہاں سے لیک آؤٹ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس موبائل کوڈ. موبائل کوڈ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم ڈیجیٹلی سائنڈ کوڈ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں صرف اوتھینٹسٹی پرووائڈ کرتا ہے، وہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کرتا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہیکرز ہیں یا جو بھی ونربلٹیز آپ کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہیکرز ہیں، وہ بھی اکثر HTTPS پروٹوکولز یوز کر رہے ہوتے ہیں فار دیئر فشنگ ویب سائٹس. اس کے بعد آتا ہے کوڈ آبفسکیشن اینڈ سمبل ٹیبل. اب کوڈ آبفسکیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروگرامنگ جب کوڈ لکھتے ہیں تو آپ اسے اس طرح انکرپٹ کر دیتے ہیں اپنی پروگرام بائنڈریز وغیرہ کو کہ وہ ایزیلی ریورس انجینئر نہ کی جا سکیں. اب ہیکرز کیا کرتے ہیں کہ اب وہ آپ کے کوڈ کو لیتے ہیں، وہ آپ کے کوڈ کو ریورس انجینئر کرتے ہیں اور پھر وہ اسے انکرپشن کیز وغیرہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کا کوڈ آبفسکیٹڈ ہے اور آپ سمبل ٹیبلز یوز نہیں کر رہے ہیں، اب یہ پروگرامنگ کے اندر ہوتا ہے، اب ڈیٹیل میں آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کے بارے میں اس کے انٹیجر لینتھ اور اس کے سارے کریکٹرسٹکس کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں دے رہے ہیں، دین اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دی ہیکر ٹو ریورس انجینئر یور کوڈ. انٹرسٹڈ اینڈ پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ بہت سارے لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز پہ چل رہی ہوتی ہے، ود ان آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے، آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کو اس چیز کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی مشینز اینڈ پوائنٹ پہ یوز ہو رہی ہوں، کہیں سے آپ کی اپلیکیشن اتنی ویک تو نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ ہو جائے گی اف اٹس ایگزیکیوٹیڈ آن انٹرسٹڈ کمپیوٹرز. پھر ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے جسے ہم کنٹینیوس انٹیگریشن اینڈ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، جسے آپ CI اور CD کے نام سے بھی جانتے ہیں. کنٹینیوس انٹیگریشن از فوکس آن آٹومیٹیکلی بلڈنگ اینڈ ٹیسٹنگ دا کوڈ. آپ کانسٹنٹلی وہ آٹومیٹیکلی کوڈ بلڈ کرتا رہتا ہے، اسے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے، ایز کمپیئر ٹو کنٹینیوس ڈیلیوری وچ آٹومیٹس دی انٹائر سافٹ ویئر ریلیز پروسیس اپ ٹو دا پروڈکشن. تو ڈیلیوری پورے اس کے فیزز کو دیکھ رہا ہے، کنٹینیوس انٹیگریشن جو ہے وہ صرف اس کی سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے. جیسے یہ ایک ہم ڈیو آپس کے اندر دیکھا تھا، اس کی بیسٹ پریکٹس تھی کہ ہم پروگرامرز کو کانسٹنٹلی یہ آپشنز ہوتی ہیں ان کے پاس کہ کوئی بھی نئی فیچرز اس کے اندر ایڈ کی جا سکیں اور اس میں سے ریموو کی جا سکیں.
تاکہ ہم ایک اپ ٹو ڈیٹ اور کسٹمرز کے ساتھ انٹیگریٹڈ رہیں اور ایک ہمارے پاس سالڈ قسم کی اپلیکیشن سامنے آئے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سورٹ جو کہ سیکیورٹی آرکسٹریشن آٹومیشن اینڈ رسپانس ہے. اٹس اے اسٹیک آف کمپیٹیبل سافٹ ویئر پروگرام دیٹ انیبلز دی آرگنائزیشن ٹو کلیکٹ ڈیٹا اباؤٹ سیکیورٹی تھریٹس اینڈ رسپونڈ ٹو سیکیورٹی ایونٹس وداؤٹ ہیومن اسسٹنس. کہ یہ خود ہی اسے ڈیٹیکٹ کرے گا اور آٹومیٹیکلی اس کے اوپر ایکشن لے لے گا. کیونکہ اگر ایک انڈیویجول بیٹھا ہے اسے آئی پی ایڈریسز دیکھنے پڑیں گے, اسے فائر وال کے رولز دیکھنے پڑیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ٹیک این ایکشن. سور کیا کرتا ہے کہ جیسے ہی اسے کوئی چیز نظر آتی ہے جو کہ غلط چل رہی ہے وہ اسے آٹومیٹیکلی وہاں پہ بلاک کر دیتا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ. اٹس اے ٹاسک آف ٹریکنگ اینڈ کنٹرولنگ چینجز ان اے سافٹ ویئر ایز پارٹ آف دی لارجر کراس ڈسپلنری فیلڈ آف کنفیگریشن مینجمنٹ. SCM practices include revision, control and the establishment of baselines. کہ بیس لائن کنفیگریشن کو آپ کی دیکھ رہا ہوتا ہے اور سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کو کانسٹنٹلی مانیٹر کرتا ہے. اب جو چینجز آپ تھرو آؤٹ اپنے سافٹ ویئر کے اندر کر رہے ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم, یہ اسے کانسٹنٹلی مانیٹر کرتا ہے. اب یہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے ان دا لانگ رن. آپ نے اگر کوئی اپلیکیشن ڈپلوائے کی ہے وہ اس سے پہلے سے ہی چل رہی تھی اور چینجز کے بعد اس میں پرابلم آنا شروع ہوئی ہیں, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں چینج کی تھی جس کی وجہ سے پاسبلی یہ پرابلم آ رہی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں کوڈ ریپوزیٹریز. اب کوڈ ریپوزیٹریز جو ہیں اٹس اے آرکائیو آف دا کوڈ اٹ سیلف دیٹ از بینگ ورکڈ آن, جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. بیونڈ کوڈ آپ وہاں پہ چیزیں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ ڈاکیومنٹیشن, نوٹس ہیں, ویب پیجز اینڈ ادر تھنگس جو کہ ریلیٹڈ ہیں آپ کی پروگرامنگ سے. اے کوڈ ریپوزیٹری از ریکوائرڈ فار اینی سکسیزفل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. اب اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اس کے اندر سسٹم ہارڈننگ یوز کرتے ہیں, آپ سسٹم آئسولیشن یوز کرتے ہیں, آپ ریسٹرکٹیڈ ڈیولپمنٹ ایکسیس ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹر ایکسیس آپ الگ سے رکھتے ہیں, آپ اس کا سورس کوڈ الگ سے کر لیتے ہیں, پھر لمیٹڈ کنٹرول رکھتے ہیں کہ کون یوز کرے گا کون نہیں کرے گا, کریٹیکل کوڈ جو اس کا مین ہے اسے کس کے پاس ایکسیس ہے, آپ اس کے اندر ریٹینشن کرتے ہیں کہ جتنے بھی ورژنز آپ مینٹین کر رہے ہیں اور کون ان ساری چیزوں کو ایکسیس کر سکتا ہے, اس کے کمپلیٹ ایکٹیویٹی ریویوز اور لاگز مینٹین کیے جاتے ہیں. اب ہمارے پاس اپلیکیشن سیکیورٹی ٹیسٹنگ آتی ہے جس کے اندر ہم کوڈ ریویورز بھی کہتے ہیں. پہلے تو کوڈ ریویورز اس کے اندر آتا ہے اپلیکیشن ٹیسٹنگ کے اندر کہ اس کے اندر جو کراس فنکشنل ٹیمز ہوتی ہیں وہ یا کراس پروگرامنگ ٹیمز ہوتی ہیں جو کہ ڈفرینٹ ماڈیولز کو ڈیولپ کر رہی ہیں, وہ ایک دوسرے کا کوڈ چیک کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کسی قسم کے ڈیفیکٹس کو, کوئی امپراپر لاجک انہوں نے یوز کی ہوئی ہو یا کوئی وائلیشن آف کوڈنگ اسٹینڈرڈز یوز ہوئے ہیں اسے, یا ٹرانسپیرنسی. یہ ساری چیزیں جب وہ چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہیں اسٹیٹک اپلیکیشن سیکیورٹی ٹیسٹنگ اینڈ ڈائنامک اپلیکیشن سیکیورٹی ٹیسٹنگ. اور سیکیورٹی اپلیکیشن جسے ہم SaaS بھی کہتے ہیں از یوزڈ ٹو سیکیور دی سافٹ ویئر بائی ریویوئنگ دا سورس کوڈ آف دی سافٹ ویئر ٹو آئیڈینٹیفائی ولنریبلٹیز. کوئی بھی جو بھی سسٹم کے اندر یا سافٹ ویئر کے اندر ہوتی ہیں. ڈائنامک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے پروسیس آف انالائزنگ اے ویب ایپلیکیشن تھرو دی فرنٹ اینڈ اینڈ فائنڈ دی ولنریبلٹیز تھرو دی سیمولیٹڈ اٹیکس. اب اس کے اندر آپ ادر سائڈ آف دا پکچر بیٹھتے ہیں کہ اینڈ یوزر جب آپ کی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے تو اسے کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں اور اس کے اندر آپ کون کون سی ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دس از اے ٹائپ آف اپروچ evaluates the application from the outside in by attacking the application like a malicious user would do. اب کوئی بھی یوزر جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اسے کس طرح دیکھے گا اور اسے کس طرح آپ کے سیکیورٹی کوڈ کو ونریبل بنانے کی کوشش کرے گا. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ کوڈنگ اسٹینڈرڈز آتے ہیں جس کے اندر اوپن سورس ہے, پھر سیف اینڈ ان سیف اپلیکیشنز ہیں, ہم انکرپشن رکھتے ہیں, اس کے اندر ہم ان پٹ ویلیڈیشن رکھتے ہیں, ہم سیشن مینجمنٹ رکھتے ہیں, ہم سیکیورٹی رکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی اپلیکیشن کے ڈیولپمنٹ کے اندر ڈالتے ہیں تو ہماری اپلیکیشن سیکیور ہو جاتی ہے.